حضرت لوط علیہ السلام کا مکمل واقعہ۔ یہ واقعہ پہلے بھی آ چکا ہے کہ لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے۔ سیدنا لوط علیہ السلام کے والد کا نام ہاران تھا، جو تارخ یعنی آزر کے بیٹے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے لوط علیہ السلام کا پورے قرآن میں 27 مرتبہ ذکر فرمایا ہے۔ یہ ذکر 12 سورتوں میں 27 مقامات پر آیا ہے۔ اب کے والد اب کے بچپن میں ہی وفات پا گئے تھے، اس لیے آپ اپنے دادا آزر کے گھر اور اپنے چچا ابراہیم علیہ السلام کے یہاں پرورش پائی۔ یہی وجہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو اب سے بہت محبت تھی۔ جس وقت پوری قوم ابراہیم علیہ السلام کے خلاف اٹھ کھڑی ہوئی اور انہیں آگ میں ڈالا گیا، اس سخت وقت میں صرف لوط علیہ السلام ہی وہ شخصیت تھے جو اب پر ایمان لائے تھے۔ پھر جب ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت کی تو لوط علیہ السلام نے بھی ان کے ساتھ ہجرت کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میں اپنے رب کی طرف ہجرت کرنے والا ہوں، وہ بڑا ہی غالب اور حکیم ہے۔ اس سے پہلے ہم لے آئے ہیں کہ جب ابراہیم علیہ السلام مصر سے فلسطین واپس آئے تو اپنے اپنے بھتیجے لوط علیہ السلام کو صدوم کی بستی کی طرف بھیج دیا۔ یہ بحرین مردار کے پاس ایک بستی تھی، تجارت کا مرکز اور مسافروں کے لیے آرام کی جگہ تھی۔ یہ کافر قوم تھی، ان میں ایک بھی مومن نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پس جتنے ایماندار وہاں تھے ہم نے انہیں نکال لیا، اور ہم نے وہاں مسلمانوں کا صرف ایک ہی گھر پایا، یعنی صرف لوط علیہ السلام کا گھر۔ قوم لوط کی گناہ، یہ لوگ دنیا میں سب سے زیادہ فاحش اور فاجر تھے۔ ان لوگوں نے ایسی برائیاں ایجاد کیں جو ان سے پہلے کائنات میں کسی نے نہیں کی تھیں۔ چنانچہ اللہ فرماتا ہے، اور لوط کو یاد کرو جب اس نے اپنی قوم سے کہا، کیا تم وہ بے حیائی کرتے ہو جو تم سے پہلے جہان والوں میں سے کسی نے نہیں کی؟ اللہ فرماتا ہے، کیا تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے شہوت پوری کرتے ہو؟ بلکہ تم حد سے بڑھنے والے لوگ ہو۔ اس کام یعنی لواطت اور جنسی بیرا روی کو عام طور پر اے قوم لوط اسے منسوب کیا جاتا ہے۔ بعض کہتے ہیں یہ جنات سے شروع ہوئی۔ بہرحال یہ ایک خبیث اور گھنونا جرم تھا جس کی ابتدا اسی قوم سے ہوئی۔ فرشتوں کی آمد اور عذاب۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، فرشتوں نے کہا، ہم مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں، مگر لوط کے گھر والوں کو ہم ضرور بچا لیں گے سوائے اس کی بیوی کے۔ ہم نے اسے پیچھے رہ جانے والوں میں مقرر کر دیا ہے۔ لوط علیہ السلام نے ان سے کہا، کیا تم جہان والوں میں سے مردوں کے ساتھ شہوت رانی کرتے ہو؟ اور تمہاری جن عورتوں کو اللہ نے تمہارا جوڑا بنایا ہے انہیں چھوڑ دیتے ہو؟ بلکہ تم حد سے گزر جانے والے ہو۔ اللہ نے قرآن میں کئی مقامات پر اس گناہ کی برائی بہت بیان فرمائی ہے، اس لیے یہ نہایت سنگین اور گھنونا جرم ہے۔ قوم کی دیگر برائیاں: 1 راستوں میں ڈاکہ زنی کرتے تھے۔ 2 مجلسوں میں بارے کام علانیہ کرتے تھے۔ 3 فضول خرچی اور فساد کرتے تھے۔ 4 مہمانوں کے ساتھ بدسلوکی۔ اللہ فرماتا ہے، اور وہ مجلسوں میں برے کام کرتے تھے۔ یہ لوگ اس قدر خبیث تھے کہ بھری محفل میں بارے کام کرتے اور اس پر ہنستے تھے۔ لوط علیہ السلام کی دعوت۔ لوط علیہ السلام نے 40 سال تک انہیں سمجھایا لیکن وہ جھٹلاتے رہے۔ وہ کہتے، اے لوط، اگر تو باز نہ آیا تو تجھے ضرور نکال دیا جائے گا۔ لوط علیہ السلام نے دعا کی، اے میرے پروردگار، مجھے اور میرے گھر والوں کو ان کے کاموں سے بچا لے۔ اللہ نے دعا قبول فرمائی اور جبرائیل، میکائیل اور ملک الموت کو بھیجا۔ بعض روایات میں اسرافیل کا بھی ذکر ہے۔ سب سے پہلے فرشتے ابراہیم علیہ السلام کے پاس خوشخبری لے کر آئے، پھر لوط علیہ السلام کی طرف روانہ ہوئے۔ یہ فرشتے خوبصورت نوجوان لڑکوں کی صورت میں آئے تاکہ قوم پر حجت تمام ہو جائے۔ لوط علیہ السلام کی بیٹی نے انہیں دیکھا تو دوڑ کر والد کو بتایا۔ لوط علیہ السلام انہیں گھر لے آئے۔ لوط علیہ السلام کی بیوی کافرہ تھی اور قوم کے ساتھ ملی ہوئی تھی۔ اس نے باہر جا کر قوم کو بتایا کہ لوط کے گھر خوبصورت مہمان آئے ہیں۔ عذاب کا منظر۔
قوم کے لوگ خوش ہوتے ہوئے لوط کے گھر کی طرف لپ کے تاکہ ان لڑکوں سے بدفعلی کریں۔ لوط علیہ السلام نے کہا، اے میری قوم، یہ میری بیٹیاں موجود ہیں، یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ ہے۔ اللہ سے ڈرو اور مجھے میرے مہمانوں کے بارے میں رسوا نہ کرو۔ انہوں نے جواب دیا، تجھے معلوم ہے ہمیں تیری بیٹیوں سے کوئی سروکار نہیں۔ اس وقت فرشتوں نے کہا، اے لوط، ہم اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، یہ لوگ تجھ تک نہیں پہنچ پائیں گے۔ پھر جبرائیل علیہ السلام نے ایک زور کا پر مارا تو سب اندھے ہو گئے۔ فرشتوں نے کہا، لوط، رات کے کچھ حصے میں اپنے گھر والوں کو لے کر نکل جاؤ، اور تم میں سے کوئی پیچھے موڑ کر نہ دیکھے۔ بستی کی تباہی۔ صبح ہوتے ہی عذاب آیا۔ جبرائیل علیہ السلام نے اپنا پر زمین کے نیچے داخل کیا، پوری بستی کو اکھاڑ کر آسمان تک لے گئے، پھر الٹا کر زمین پر دے مارا۔ اللہ فرماتا ہے، پس جب ہمارا حکم آیا تو ہم نے اس بستی کے اوپر کا حصہ نیچے کر دیا اور ان پر پتھروں کی بارش کی جو تہ باتہ تھے اور نشان زدہ تھے۔ ساتھ ہی آسمان سے سخت پتھروں کی بارش ہوئی۔ اللہ فرماتا ہے، اور ہم نے ان پر ایک خاص قسم کا پتھر برسایا، وہ پتھر تیرے رب کے ہاں نشان زدہ تھے، اور وہ ظالموں سے کچھ دور نہیں۔ اس طرح سدوم عمورہ سمیت 5 بستیاں تباہ کر دی گئیں۔ آج وہ جگہ بحرین مردار ڈیڈ سی کہلاتی ہے۔ صرف لوط علیہ السلام اور ان کی 2 بیٹیاں بچیں۔ بیوی پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی اور عذاب میں ہلاک ہو گئی۔ اہم سبق: 1، فحاشی اور ہم جنس پرستی اللہ کے نزدیک سب سے بڑا گناہ ہے۔ 2، جب کوئی قوم علانیہ گناہ کرے اور نصیحت نہ مانے تو اللہ کا عذاب ضرور آتا ہے۔ 3، پتھراؤ کا یہ نشان آج بھی ظالموں سے دور نہیں، یہ عبرت کی جگہ آج بھی موجود ہے۔ 1، قرآن میں ذکر کی تعداد 27 بار 12 سورتوں میں 2 بستیوں کے نام سدوم عمورہ۔ 3، عذاب کی تفصیل، بستی کو الٹنا، پتھروں کی بارش۔ 4، آج کی نشانی، بحرین مردار ڈیڈ سی۔ 5، بیوی کا انجام، وہ کافرہ تھی اس لیے ہلاک ہوئی۔ 6، احادیث کا حوالہ، فاعل اور مفعول دونوں پر لعنت۔ 7، 3 بڑے گناہ، لواطت، ڈاکہ، مجلس میں بے حیائی۔ اللہ ہمیں قوم لوط جیسے عمل سے محفوظ رکھے، آمین۔ ایسے ہی اسلامی واقعات کی مزید ویڈیوز کے لیے چینل http:/info کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ خیر۔